الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف اقسام۔ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک نفع بخش تجارت ہے۔ آج اس کی کچھ قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، کہاں پر آپ خرچ کریں۔ تو ان میں سے سب سے بہترین جگہ ہے مساجد کی تعمیر۔ آپ اپنے علاقے میں یا آپ کے علاقے کے علاوہ کسی اور جگہ پر مسجد کی ضرورت ہے، لوگ مسجد کے لیے پیسہ اکٹھا نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں ہو رہی ہیں، مسجد بنوائیں، آپ اس کا انتظام کریں، اس لیے کہ یہ مسجد جب تک باقی رہے گی اور لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، آپ کے حساب میں نیکیاں جاتی رہیں گی، اس لیے یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اللہ کی مساجد کو تعمیر اور آباد کرنا تو بس اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتا رہا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، پس قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے محض اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یعنی آپ اگر بغیر کسی ریا نمود کے اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں ہمیں بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں دیکھیے کتنے لوگ پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، لیکن مساجد کی تعمیر کے لیے اگر کچھ ان سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے تو قدم پیچھے ہٹا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے اور یہ باقی رہنے والا عمل ہے۔ اسی طرح سے مساجد کے علاوہ مدارس کا بھی نظام ہے اور مدارس کو بھی آباد کرنا چاہیے۔ اگر آپ مدارس نہیں بنائیں گے تو آپ کے بچے، ہمارے بچے دینی تعلیم کہاں حاصل کریں گے؟ پھر اس سے پورا سماج اور معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ آج سماج اور معاشرے میں جو برائیاں زیادہ ہونے لگی ہیں اس کا سبب یہی ہے مدارس کی قلت، یا بچے مدارس میں نہیں جا رہے ہیں، اسکول اور کالج میں چلے جاتے ہیں تو وہ اسلامی تعلیمات سیکھ نہیں پاتے، ان کا عقیدہ پختہ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے پورا سماج اور معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ مسلم کی روایت ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، دنیا میں رہ کر کے جو عمل کر رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ تین چیزیں باقی رہتی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں
جو انسان کے انتقال کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ اور کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ اس نے کر دیا ہے، کہیں پر اس نے مسجد بنوا دی، اور کہیں مدرسہ بنوا دیا، کہیں کنواں کھودوا دیا، کہیں کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح سے علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑا ہے جس کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ مان لیجیے اس نے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھلا دیا، یا کوئی دینی کتاب لکھی اور لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی نیک اولاد ہے، نیک اولاد چھوڑا ہے وہ، تو جب تک وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز جو حدیث میں ہے کہ علم ينتفع به، یعنی وہ کوئی علم چھوڑا ہے جس کے ذریعے سے، تو علم کے کئی طریقے ہیں، یا تو آپ خود سکھائیں پڑھائیں لوگوں کو، یا تو آپ کوئی کتاب لکھ دی اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یا آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا ہے، مدرسے کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو ثواب مل رہا ہے، یا یہ کہ آپ نے درسی کتابیں خرید کر کے بچوں میں تقسیم کر دی، جو پڑھائی جا رہی ہیں کتابیں اس کا آپ نے انتظام کر دیا ہے، تو یہ بھی بہت ہی اچھا عمل ہے۔ جہاں آپ مساجد کی تعمیر کریں وہیں مساجد میں قرآن وقف کر دیں، اسی طرح سے مساجد کی اور جو چیزیں جیسے پنکھا وغیرہ ہے ہوا کے لیے، اور بیٹھنے کے لیے چٹائیاں وغیرہ ہیں، ان سب کا انتظام کر دیا۔ اسی طرح سے مدارس آپ نے بنوا دیا، مدارس کی جو ضروریات ہیں اس کو آپ نے پورا کیا، تو یہ سب عمل بڑا اچھا عمل ہے، اور اسے ہم مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور اسے کرنا چاہیے، اور اس میں لوگوں کو بھی رغبت دلانا چاہیے، اس لیے کہ ہر کوئی نیک عمل کا محتاج ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھیں، تو یہ بڑا اچھا عمل ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کی قسموں میں سے یتیموں کی کفالت ہے۔ آپ کے گاؤں میں یتیم بچے ہیں، آپ ان کی کفالت کیجیے، اور کون کرے گا؟ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، باپ حادثے میں انتقال کر گئے، یا کسی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے، بچے چھوٹے ہیں، تو اس کی کفالت کرنا چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے، جو ضروریات زندگی ہے وہ سب مہیا کرنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں، کس طرح سے ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے دوسروں کے بھی بچے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا وقال باصبعیہ السبابہ والوسطی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی انگلی شہادت اور درمیانی انگلی ساتھ میں لگائی، یہ بخاری کی روایت ہے، جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، تو ساتھ ہی میں یعنی قریب قریب ہوں گے، تو یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور اگر آپ یتیم کی کفالت نہیں کریں گے تو بچے بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو ان کے اندر عقیدے کی خرابی آئے گی، عملی خرابی آئے گی، اس لیے اس کی طرف بھی ہم سب کو دھیان دینا چاہیے، یہ بھی بہت ہی ضروری چیز ہے۔ بعض لوگ 2-4 دن تو جاتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، مستقل طور سے کرنا چاہیے، بلکہ ہر گاؤں اور محلے میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے،
جو جائزہ لے کہ اس گاؤں میں، اس محلے میں کون لوگ ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان سب کی کمیٹی بنا کر کے مدد کیا جائے، باضابطہ طور سے ان کو ہر مہینہ کچھ نہ کچھ دیا جائے تاکہ ان کی زندگی صحیح ڈھنگ سے چلے۔ اسی طرح سے گاؤں میں فقراء اور مساکین ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کو کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بھی بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ہم جو ہے صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، پکا ہوا ہے اور ہم آسودہ ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے، ہمارے رشتہ دار کس حال میں ہیں، ہمارے اس محلے کے یا اس گاؤں کے لوگ کس حال میں ہیں، ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے اور کچھ ان کی یہاں بھی چیزیں پہنچا دینا چاہیے۔ جو ہمارے گھر میں یعنی اگر کھانا ہے تو اس میں تھوڑا شوربہ بڑھا دیں، پانی بڑھا دیں اور پھر کچھ کھانے سے ان کو دے دیں، یا اناج اور غلے ہیں وہ سب ان کے گھروں میں پہنچائیں۔ یہ سب ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یقیناً اس کی گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی کہ خود تو آسودہ ہے اور دوسرے لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے پوری تیاری کر لینا چاہیے اور ان کی مدد کا بیڑا اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق اور نہیں ہوتا ہے، بس زکوٰۃ نکال دیے اور سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اس لائق ہیں کہ آپ غریبوں مستحقوں کی مدد کریں تو آپ کو مدد کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو آپ کی گرفت ہوگی۔ یہ چند چیزیں تھیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہم اور آپ جب غور کریں گے، اپنے سماج اور معاشرے میں جھانکیں گے، دیکھیں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو ہمیں اپنا جو ہے ہاتھ بڑھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔